بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب بولنا ہوگا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل۔ ناظرین، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ اب اپنی نارمل روٹین پر آتے جا رہے ہیں، اور جس حوالے سے خصوصاً جو پچھلے دنوں سیاسی پارٹیز کی جانب سے ایک کشیدگی کی صورتحال تھی ایک گرفتاری کے اوپر، اور اس میں جو ہے انہوں نے تمام حدیں جو ہیں وہ پار کرتے ہوئے ہمارے جو معزز ادارے تھے جن میں پاک فوج تھی ان کے اوپر، اور ہماری جو تصنیبات تھی اور شہداء کے جو مجسمے تھے یا یادگار شہداء تھی، اس حوالے سے جناب ان کے اوپر حملہ آور ہوئے اور بے حرمتی کی گئی۔ یہاں پر جو ہے ایک سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ آیا ہم لوگ اس طرح کا رویہ کب تک اپنائیں گے اور ہماری جو شناخت ہے وہ کیا ہوگی۔ اب آگے تمام جو سیاسی پارٹیز ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ سول سوسائٹی جسے ہماری کہا جائے، یا لوگ کہہ لیں ہماری اپنے جو ہے ملک پاکستان کی عوام، وہ اب آرمی چیف یا افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں جو ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم لوگ آخر اس قدر وحشیانہ جو رویہ ہے وہ کیوں رکھتے ہیں۔ اب آکے ہم لوگ جناب ریلیاں نکال رہے ہیں، جب سانحہ ہو گیا ہمارا ایک چہرہ دنیا کے سامنے عیاں ہو گیا، تو اس کے بعد ریلیاں نکال کے اس زخم پر مرہم رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ کیا ہم لوگوں کو اپنے اداروں کی عزت کا خیال نہیں، اپنے اس ملک کی عزت کا خیال نہیں؟ کیوں ہم لوگ اس قدر جو ہے وہ تشدد پسند بنتے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک ہی بات پر بار بار جو ہے وہ اپنا ری ایکشن دیتے ہیں، رد عمل دیتے ہیں، اور ایسا خطرناک رد عمل ہوتا ہے کہ ایک دفعہ باشعور انسان، سوچ سمجھ رکھنے والا انسان وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر بات کرتا چلوں تو آج جناب ہماری جو مسلم لیگ نون ہے، یعنی کہ نواز شریف صاحب کی جماعت، وہ آج کل جو ہے بڑی پاک فوج کے حق میں ریلیاں اور نعرے بازی اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جو ہے وہ سانس نہیں لے رہی، تھک نہیں رہی۔ آج ہمارے سابق وزیر اعلیٰ جناب حمزہ شہباز شریف یادگار شہداء پر گئے اور وہاں پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور وہی اپنا ایک سیاسی شو کیا۔ تو ناظرین، کیوں؟ یہی پی ایم ایل این تھی، انہی پی ایم ایل این کے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب گجرانوالہ جلسہ میں فوج کو للکارتے ہیں۔ اس وقت کے حاضر سروس آرمی چیف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ ان کو للکارتے ہیں اور ان سے حساب مانگتے ہیں۔ اس وقت کے حالات، ملک کی جو معاشی صورتحال تھی، سیاسی صورتحال تھی اور امن و امان کی صورتحال تھی، اس میں ناکامی کہہ لیں یا کوتاہیاں کہہ لیں، وہ ساری کی ساری اس وقت کے آرمی چیف پر ڈھالی جا رہی تھی۔ اب حالات یہ ہیں کہ ہم لوگ فوج کو ایک کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ کہ جناب اب مسلم لیگ نون تھی اس ٹائم اپوزیشن میں، انہوں نے شور شرابہ کر دیا ہے جو کروا رہی ہے جی یہ آرمی سے ہو رہا ہے، اور یہ فلاں جنرل نے کر دیا، یہ فلاں جرنیل نے کر دیا، یہ فلاں ملوث ہے۔ یعنی کہ ہم لوگوں کو اپنی ہی فوج کے سامنے اپنے ووٹرز کو لا کے کھڑا کر دینا، تاکہ فوج کے جو اوپر ہے یہ پتھراؤ کریں یا فوج کے لیے نفرت پیدا ہو۔ یہی کام پچھلے دنوں جو پی ٹی آئی تھی اس کی جانب سے بھی دیکھا گیا کہ اس قدر عوام کے ذہن کو فوج مخالف کر دیا گیا، اس قدر مواد جو ہے وہ آرمی کے مخالف عوام کے ذہنوں میں بھر دیا گیا کہ عوام کو ہلکا سا مسئلہ یا عدالتی کوئی سزا یا کسی طرح سے تو وہ عوام یا ان کے سپورٹرز یا ووٹرز جو اٹھ کھڑے ہوں تو سیدھا فوج کی طرف جائیں۔ ناظرین، یہ افواج پاکستان ہمارے سر کا تاج ہیں اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ یہی افواج پاکستان جو ہے ہمارے ملک کی امن کی اور اس کی بقا کی ضامن ہے۔ اس افواج پاکستان کے ہوتے ہوئے دشمن میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا، مگر اس صورت میں اگر اس فوج کا مورال ڈاؤن نہ ہونا دیا جائے،
ہم لوگ جناب اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہمارے شہداء ان کی فیملیز کو کس قدر تکلیف ہوگی اس ری ایکشن سے کہ جناب کیا کہا جا سکتا ہے. ہم لوگ اپنے شہداء کی بے حرمتی پہ ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہوتا ہے، مگر ہم لوگ اس قدر اندھی دشمنی میں کہ ہمیں اندازہ نہیں کہ ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں، اور ہم اپنی افواج کے ساتھ محبت کی بجائے اس سے نفرت کر رہے ہیں. تو کیا بارڈر پہ کھڑا ایک سپاہی اس نفرت کو سوچ کر ہماری حفاظت کرے گا؟ ہمارے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، جیسے ہی ان کا مقصد حل ہوتا ہے تو اگر ان کے مخالف چیز آ جاتی ہے تو پھر ان کے لیے افواج پاکستان میں جو ہے وہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دی جاتی ہیں افواج پاکستان کی طرف، اور طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں. ہمارے اگر دیکھا جائے ماضی میں تو افواج پاکستان پر بھرے جلسوں میں جو ہے وہ الزامات لگائے گئے، حاضر سروس جو ہمارے آفیسرز تھے ان پر. لیکن جیسے ہی حالات ان کی فیور میں ہوئے تو آج یہی افواج جو ہے ان کے لیے بہترین افواج ہے. ناظرین، یہاں پر سب سے اہم ذمہ داری ہماری ہے، اور ہمارے جو لیڈران ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ افواج پاکستان پر انگلیاں اٹھانے کی بجائے اپنی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس کے اوپر بات کریں. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، مگر اس جمہوریت کے ساتھ ہم سب کا، اگر ہم ووٹ کی اہمیت مانگتے ہیں یا اپنے ووٹ کا حق مانگتے ہیں تو ہمارے اوپر قومی فریضہ بھی ایک عائد ہے کہ ہم نے اس ملک کی بقا اور اس کی فورسز کے لیے ہم نے ایک ان کا مورال ڈاؤن نہیں ہونے دینا، بلکہ ان کو اس قدر پیار دینا ہے کہ وہ جان فشانی سے ہمارے لیے لڑیں. ہماری حفاظت کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے. لیکن یہاں پہ نہیں کہ جناب میرا کام ہوا، مجھے اگر اقتدار مل گیا تو مخالفین میں کی جانب سے انگلیاں اٹھانی شروع کر دی گئیں. اگر میری کارکردگی کی بنا پر عوام نے مجھ سے چھین لیا تو پھر میں نے انگلیاں اٹھانی شروع کر دی. حالانکہ بارہا اسٹیبلشمنٹ اس چیز سے انکار کر چکی ہے، مگر ہم لوگ اور ہمارے لیڈران جو ہیں وہ اس قدر نفرت زدہ بیانیے دے رہے ہیں، اور اس قدر دشمن کا جو ایک بیانیہ ہے نا اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. یہ چیز جو ہے یہ نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.